اس دن جو ہماری اپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں نیشنل پلان پہ بات ہوئی تو اس میں ایک پالیسی بتائی گئی. وہ پالیسی یہ تھی کہ ملک کے اندر امن و امان ہونا چاہیے، بالکل. اسی طرح ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، بالکل. لیکن اس کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسی بات کہ جی کوئی آپریشن کیا جائے گا، اور یہ پورے پاکستان کے ایک کے لیے تھا، اور اس میں جی بی اور کے بھی ساتھ شامل تھا کہ ان کے اندر یہ ایک پالیسی ہے جو ہونی چاہیے. اس کو ایک نام دیا گیا، اور جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان. اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا، اور وہ ریکارڈ پہ ہوگا. وہ جو بھی پریزنٹیشن وہاں پہ دی گئی وہ ریکارڈ پہ ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم بالکل اس چیز کو مانتے ہیں، اور ہم نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جب ہماری حکومت تھی، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو دہشت گردی میں بہت بڑی کمی آئی. 2013 میں ہماری حکومت بنی پختونخوا میں. اس سے پہلے جو حالات تھے پختونخوا کے وہ بھی ریکارڈ پہ سامنے ہیں. پھر جب ہم آئے ہم نے پولیس کو ماشاء اللہ اسٹرینتھن کیا، ہم نے نئی کمانڈوز کی نئی ہم نے یونٹس بنائی پولیس کے اندر، ٹرین کیا، ایکوپ کیا، سی ڈی ڈی کو بہتر کیا، اور الحمدللہ بھرپور طریقے سے ایک بہت واضح کمی آئی پختونخوا کے اندر بھی. اور پھر عمران خان پرائم منسٹر بنے تو اس کے بعد ایک کمی آئی پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں. اب افغانستان میں اس وقت جو حکومت تھی اشرف غنی صاحب کی، وہ اس وقت پاکستان کے خلاف تھی. اوپنلی وہ بولتے تھے جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، اور انڈیا کے ساتھ ان کا لیزان تھا. لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب گئے وہاں پر اور بات چیت کی، کیونکہ اس خطے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بارڈر پہ جو آپ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک آپس میں ایک لیزان ضروری ہے. وہاں پہ گئے خود، اس وقت ان کو دعوت دی، باوجود کہ وہ ہمارے پاکستان کے مخالف چل رہے تھے. اس وقت دعوت دی، وہ یہاں پہ آئے. پھر اس کے بعد جب یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا، اس کو ایک نئی گورنمنٹ بنی، اس وقت شاہ محمود قریشی کو بھیجا وہاں پر، اور وہ لوگ بھی پھر پاکستان یہاں پر آئے. اب اس سارے سلسلے کے اندر کوئی تقریباً 3 سال سے جنرل فیض آفیشلی جو ہے وہ انگیج تھے اس سارے نظام کے اندر. اور وہ انگیج تھے، اور وہ جو بھی باتیں تھیں، جو بھی بات چیت تھی انٹرنیشنل لیول پہ، اور وہ جو میٹنگیں ہوئیں، جو وہ ساری کی ساری وہ کر رہے تھے. لیکن بدقسمتی سے باجوہ صاحب نے ان کو ہٹا دیا. اور باجوہ صاحب عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ ایک بہترین چیف آف آرمی اسٹاف ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب نے کبھی کسی کو نہیں کہا، نہ ہی ان کا کوئی پروگرام تھا کسی کو بنانے کا جو کس کو بنائیں گے. جبکہ وہ باجوہ صاحب ضرور کہتے تھے کہ بہترین چیف آف آرمی اسٹاف یہ ہو سکتا ہے جنرل فیض امین. اس کو ہٹا دیا اس موقع پر کہ جو بندہ یہ سارا رول پلے کر رہا تھا. اور جب یہ ساری چیز ہونے لگی، جس میں عمران خان صاحب نے اس وقت بھی کہا کہ یہ موقع نہیں ہے اس کو ہٹانے کا. لیکن بعد میں یہ سامنے آیا کہ اس کو ہٹانے کی جو وجہ تھی وہ بیسیکلی جو ایک پلان بنا ہوا تھا ان کا نواز شریف کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانی ہے، تو بیسیکلی یہ اس وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا، پورے کا پورا سسٹم وہ ایک اتنے بڑے جو ہمارا چیلنج ہے دہشت گردی کا، اس کو چھوڑ کر تحریک انصاف کو ختم کرنے کے اوپر انہوں نے لگا دیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ڈیٹا موجود ہے، پوری قوم کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے. پہلے کیا حالات تھے، پھر بھی ہم نے اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ 8-9 مہینے تک دہشت گردی کنٹرول رہی اس ملک کے اندر. لیکن چونکہ سارا ہی فوکس، سارا ہی کام وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی شروع ہو گیا، تو اس پہ یہ رزلٹ نکلا کہ دہشت گردی دوبارہ پھیلنا شروع ہو گئی. ان کے ٹائم سے پھیلنا شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے. ہماری پالیسی کلیئر ہے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ اعتماد میں پہلے تو اس عوام کو لیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو آپریشن ہوا، ابھی آپریشن کی بات نہیں آئی. جب تک آئی ایس پی آر کی پراپر اسٹیٹمنٹ اس پہ نہیں آتی تو اس وقت تو میں یہ بات کرتا ہی نہیں ہوں یہاں پر کہ کوئی آپریشن ہے. جب ان کی پالیسی آ جائے گی، ایریا آ جائے گا، طریقہ کار آ جائے گا، کس طرح کوئی کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو اس کے بعد اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن آن بورڈ کرنا وہاں کی عوام کو ضروری ہے. دہشت گردی کا مقابلہ آپ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے. دوسری بات، صوبوں کو اعتماد لینا وہاں پہ ضروری ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ کو وہاں پہ اعتماد ملنا ضروری ہے، اسٹیک ہولڈر کو اعتماد ملنا ضروری ہے. ہم لوگوں نے معاشی طور پر، جانی و مالی طور پر بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے. آج تک ہمارے لوگوں کو وہ پیسہ نہیں ملا جو ان کو دینا چاہیے تھا. کوئی پتہ نہیں جو امریکہ سے پیسہ ملا وہ کہاں گیا. آج تک وہ لوگ دوبارہ وہاں پہ آباد نہیں ہو سکے.
تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اس طرح کے لیے سے الاؤ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسی چیز انہیں کرنی ہوگی، جب پلان سامنے آئے گا تو اس کے بعد ہمارا واضح موقف ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ ہی ہم بیٹھ کے کوئی بات کریں گے، لیکن فی الحال تو ابھی پالیسی آئی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات، بلاول نے پوری دنیا کا چکر لگایا، افغانستان نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پرواہ نہیں تھی اس بات کی، یہ سیریس نہیں تھے اس بات کے اوپر۔ ان کو ہمارے لوگوں کی، پاکستان کے امن کی، پاکستان کے لوگوں کے جان و مال کی، اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی، پولیس کی، فوج کی بھی پرواہ نہیں ہے، سویلین کی تو ہے ہی نہیں ان کو، کہ یہ اس کے اوپر کوئی پراپر کوئی پلان بنا کے کوئی عمل درآمد کریں اس کے اوپر۔ کوئی وزٹ کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے، اور ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج بھی کوئی بات چیت نہ کر کے جو ایک نقصان ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، ہم نے مقابلہ تو کرنا ہے اس کا، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے ایک پالیسی بہترین ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ میں نے اس دن بھی آفر کیا ان کو میٹنگ کے اندر کہ اگر افغانستان کے ساتھ آپ چاہتے ہیں، اگر آپ پالیسی بناتے ہیں بات چیت کی، تو ہم اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم اس میں آگے بڑھ کے آپ کا مدد کر سکتے ہیں۔ پالیسی تو کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی یہاں سے آنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے، اور جو پہلے کچھ ہوا کیا کسی اور نے، ڈالا کسی اور پہ، اور جس طریقے سے ایک پارٹی کے خلاف باجوہ صاحب نے اس طرح کی چینجز کر کے اپنے کوئی اور مقاصد حاصل کرنے تھے، اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کو ہوا۔ باجوہ صاحب کہاں ہیں آج؟ وہ تو چلے گئے ہیں، پاکستان آتے بھی نہیں ہیں، گھوم رہے ہیں۔ ہم نے تو رہنا ہے یہاں پہ، ہم نے بھگتنا ہے یہاں پہ، اس عوام نے بھگتنا ہے یہاں پہ۔ شہادتیں کس نے دینی ہیں؟ قربانیاں کس نے دینی ہیں؟ معاشی مسائل جو اس سے پہلے بنے اور ابھی تک بنے ہوئے ہیں اور آگے اتنے چیلنجز ہیں، اس سے کس نے لڑنا ہے، کس نے مقابلہ کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے، اور بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں امن بالکل ہم چاہتے ہیں، ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ بالکل ہم چاہتے ہیں، ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں پورا پلان آئے گا تو بیٹھ کے طریقے سے اس پالیسی سے، جو پالیسی پہلے چلائی گئی اور اس پالیسی سے اچھے رزلٹ آئے، اس کے تحت ہی چلا جائے گا۔ دیکھیں جی، مذاکرات کی عمران خان صاحب نے تو پہلے بھی جب وہ جیل سے باہر بھی تھے تو بار بار کہہ رہے تھے کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی میٹنگ اس حوالے سے، اب یہ تو ویسے ہی لوگ کوئی بیٹھ جاتا ہے اور بیان دے دیتا ہے کہ جی وہاں سے اس سے ملاقات ہو گئی، اس سے ملاقات ہو گئی۔ میری ابھی تک کوئی بھی جو بھی ہوگی آفیشلی ہوگی، اور چھپ کے تو ہونی نہیں ہے، ابھی تک کوئی بھی آفیشلی میری کوئی بھی انگیجمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے اداروں کے ساتھ یا اس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ۔ ہاں، خان صاحب نے ان کو کہا ہے، اچھا ضعیف صاحب کو، کہ پولیٹیکل وہ جو ہے انہوں نے کرنا ہے، اگر انہوں نے کوئی بات چیت سے کی ہو تو ان کو پتہ ہوگا۔ میرے حوالے سے اب تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی، جبکہ ہم اویلیبل ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم بات کرنے کو بھی تیار ہیں، اور لیکن ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہیں اس کی وہ وہی ہوں گی کہ سب سے پہلے اس الیکشن میں جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس حوالے سے، اس کے بعد ایک کمیشن 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی کیسے ہوا، کس نے کیا، کتنا کیا۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ غلطی کرتا بھی ہے تو اس کا ایک آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ میں نے غلطی کی نہیں ہے اور آپ مجھے اس میں ڈال دیں، اور کہ میں نے غلطی اتنی کی ہے آپ میری سزا کی تعین کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جج بھی میں ہوں، مدعی بھی میں ہوں، گواہ بھی میں ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، حاضر ہیں ہر وقت۔ میری آرمی چیف سے یا ڈی ایس آئی سے کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی ہے، جو ملاقات ہوئی ہے تو یہیں پہ اس میٹنگ میں ہی ہوئی ہے، یا اس سے پہلے بھی کسی میٹنگ میں ہی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسے نہیں ہوئی ہے۔ جبکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ملنا چاہتا بھی ہوں، اور میں ملنا بھی چاہیے ان کو میرے ساتھ، تاکہ ہم اس کے علاوہ بھی کوئی بات کر سکیں۔ جہاں تک آپ بات کریں آپریشن کی، ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس چیز میں کہ یہ پلان ہے کیا۔ جب آئی ایس پی آر کا باقاعدہ ایک پلان آ جائے گا کہ کون سے ایریا میں یا کہاں پہ یا کس طریقے سے کیا کرنے کا پلان ہے، تو وہ پورا اسکیچ سامنے آئے گا، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے بات چیت ہوگی۔ بات چیت بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ کام۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ ہر بات پہ جو لے آتے ہیں، میں کوئی 18-20 دنوں بعد آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو مجھے جواب دینا پڑتا ہے۔ میرا گورنر سے پہلے تو کام نہیں ہے، آئینی طور پہ گورنر کا کوئی صوبے میں کام ہی نہیں ہے۔ وہ روزانہ بیٹھ کے کبھی کہتا ہے 9 مئی کا مجرم ہے، کبھی کیا کہتا ہے، وہ 50 دفعہ میرے پہ الزام لگا چکا ہے۔ الحمدللہ میں ATC سے بری ہو گیا ہوں اس کیس میں، اب حتی عزت کے لیے تیار ہے۔ یہ بار بار اوپر اس طرح باتیں، اس کا تو کام ہی نہیں ہے پولیٹیکل باتیں کرنا۔ ایک پولیٹیکل وہ بنا ہوا، ابھی تک اسے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید وہ کیا تھا، انفارمیشن سیکرٹری ہے پیپلز پارٹی کا، پھر بھی میں اس کو چلو پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، چکر لگاتا رہے، میں برداشت کر رہا ہوں۔ اتنا امپورٹنٹ ہی نہیں ہے کہ اس کی بات کی جائے۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں، وہ بات پولیٹیکل سسٹم میں آنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ میرا ایک بھرپور طریقے سے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کے اندر میری پارٹی کا نشان لے لیا گیا، میرے لوگوں کو اٹھایا گیا، میرے لوگوں کو توڑا گیا، اور اس میں دیکھیں یہ قوم کوئی بیوقوف نہیں ہے۔
ایک ہی گاڑی میں 2 خواتین ہیں، ایک نعرے مار رہی ہے، ایک گاڑی چلا رہی ہے، وہ پورے پاکستان میں گھوم رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے، سزا کاٹ رہی ہے، نعرے مارنے والی ایک پریس کانفرنس کرتی ہے، آؤ جی کلیئر ہو گئی۔ مراد راز کے بارے میں کہتے ہیں جی 1700 کالیں ہماری ریکارڈ پہ، انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا، میڈیا پہ آپ نے ہی میڈیا پہ چلایا کہ 1700 کالیں ڈیفرنٹ لوگوں کو کہ یہ کر رہا تھا، پریس کانفرنس کی، وہ فارغ ہو گیا، جن کی ایک کال نہیں ہے وہ مفرور ہیں یا جیلوں میں ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، ان چیزوں کے بعد یہ امید کرنا کہ مینڈیٹ چوروں کو ہم بیٹھ کے قبول کریں گے یا ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور بات کریں گے اس رویے کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا۔ بیٹھیں، پہلے اس پہ بات کریں، فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں، فارم 45 کھولیں، آئیں اور اس کے بعد بات کریں۔ مذاکرات کے لیے کوئی شرط رکھی گئی ہے، وہ شرط کیا ہے ذرا یہ بھی بتائیں۔ کس کے لیے؟ مذاکرات کے لیے، جب مذاکرات ہماری تو واضح بات ہے، پاکستان کے لیے عمران خان نے کہا بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر بات ہوگی، فارم 45 کے اوپر بات ہوگی۔ اس کے بعد اس طریقے سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا کہ کمشنر نے کہہ دیا کہ جی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، اور میں کہوں یہ پاگل ہے، ایسے جان نہیں چھوٹنے والی۔ آپ دیکھیں گے ٹائم آئے گا اس طرح کے پھر سارے ہی پاگل سامنے آنا شروع ہوں گے، آپ تھوڑا صبر کریں، آپ سارے ہی پاگل ہیں کیا؟ پھر ہر ایک کے بارے میں کہو گے پاگل ہیں، اور یہ آف دا ریکارڈ بہت سے لوگ بہت جگہوں پہ کہہ چکے ہیں، بلکہ آن دا ریکارڈ بھی ہمارے پاس بھی بہت ایسے ثبوت ہیں پھر جو ہم دیں گے کہ ہاں یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں کہ کیوں انہوں نے کیا، کس سے کہنے پہ کیا، کس نے کروایا۔ تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت سا ایک لمبی ایک ڈیبیٹ ہے ان مذاکرات میں، جو سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ بات ہوگی، اور اگر واقعی میرٹ پہ آتے ہیں بالکل ہم تیار ہیں، پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، پہلی بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ ہے، بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں، ہم ایک بجلی بنانے والا صوبہ ہیں، آئین میں ہمارے کچھ حقوق ہیں کہ ہمیں پہلے بجلی دی جائے۔ ایک تو ہمیں اس طرح بجلی نہیں مل رہی، دوسری بات ہے جو لائن لاسز ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، اس کی وجہ سسٹم ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لوڈ شیڈنگ کی ایک لیمٹ ہے، اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ، اور جو جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ کہتے 12 گھنٹے تھے، کرتے 16 تھے، اور کہیں پہ بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنے ٹائم چاہیے تھا۔ اس سے پہلے بات ہوئی، انہوں نے مس کمٹمنٹ کی، میں نے کر کے دکھا دیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں یہ چیزیں، لیکن مجبور کیا جاتا ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کی تکلیف ہے، مجھے دیکھنی پڑے گی وہ۔ ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد دوبارہ بات ہوئی، اب بتایا گیا کہ جی اس طرح چلیں گے، مس کمٹمنٹ نہیں ہوگی، سسٹم میں کام ہوگا، اور جن ایئر میں زیادہ چوری ہے وہاں پہ ہم سولر بھی دیں گے، اور ساتھ ساتھ چوری کا خاتمہ بھی کریں گے۔ اس پہ ہماری حکومت بالکل سپورٹ کرے گی اور کرے گی۔ فیڈرل حکومت یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر بجلی چوری ہو رہی ہے تو کے پی کیسے ہو رہی ہے، پہلے اپنی بجلی چوری روکیں پھر ہم سے بات کریں۔ اور سر جی بات یہ ہے، 2200 ارب آپ دے رہے ہیں سال کا آئی پی پی کو کرائے کی بات میں، 80% کا سسٹم سے آپ کو لے بھی نہیں رہے، 2200 ارب، تو وہ معاہدے کس نے کیے؟ ابھی تک چل رہے ہیں، اسی سزا ہے، اس مجھ پہ سزا اور جزا ہے۔ میں نے کوئی غلط کام کیا، مجھے سزا دے، میں تیار ہوں، لیکن جو انہوں نے کیا سزا ہی نہیں ہوئی۔ میری بجلی چوری کو آپ کہہ رہے ہیں بجلی چوری ہے، میں اس پہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرا جو 1510 ارب آپ نے دینا ہے بجلی کی مد میں، میں کہہ رہا ہوں کٹوتی کر لو اس کی، مجھے ٹائم دے دو، میں یہ چیز کم کرتا ہوں۔ نہ وہ پیسے دے رہے ہو، اوپر سے ظلم کر رہے ہو، پھر جھوٹ بولتے ہو، معاہدہ کرتے ہو، بات کرتے ہو، کمٹمنٹ کرتے ہو، پھر جھوٹ بولتے ہو، تو ایسے نہیں چلے گا۔ ہم نے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، ہم پاکستان کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، ابھی ہم دوبارہ بیٹھے ہیں، جو باتیں ہوئی ہیں ہم نے پہلے بھی 1 مہینے میں باوجود کہی تھی، 1 ارب کی ریکوری کی ہے 1 مہینے میں۔ ہم زبان والے لوگ ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ جو بس زبانی کرے گا، جو بے زبانی کرے گا، اور پھر یہ سمجھے گا کہ اس طریقے سے وہ ہمیں حق لینے سے پیچھے ہٹائے گا، تو یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے حقوق لینا بھی جانتے ہیں، قانون کے دائرے میں بات کرنا بھی جانتے ہیں، پاکستان کے آئین کے مطابق ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ، پاکستان کے آئین کے مطابق لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور آگے بھی آئین کے مطابق انہیں ہمیں اپنا حق دینا پڑے گا۔ بالکل جی، دیکھیں یہ پارلیمنٹ، دیکھیں پہلے چیز کلیئر تو ہو جائے نا، اب تک کلیئرٹی نہیں ہے اس بات کی، جب تک آئی ایس پی آر میں کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ یہ کس طرح، پہلے تو یہ کہ کیا آپریشن ہونا ہے، پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا آپریشن ہونا ہے، اچھا ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کس طریقے کا ہونا ہے، کس سائز میں ہونا ہے، اس کا اسکیچ کیا ہوگا، پہلے تو یہ بات جب سامنے آئے گی تو تب ہی ہم اس کے بعد کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بتا دیا کہ اس کے بعد ہماری جو باتیں میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کر دی کہ ان باتوں پہ کہ بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔
बजट में इन्होंने तो आवाम के लिए कुछ भी नहीं दिया, शुक्र है हमने बहुत कुछ दिया है। हमारा अवामी बजट है, हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, हमने आवाम के लिए रोज़गार के लिए लोगों के लिए पैसा भी रखा है, हमने हेल्थ कार्ड भी रखा है उसके अंदर, हमने पहली दफ़ा हमने तालीम कार्ड रखा है, फ्री तालीम की तरफ हम जा रहे हैं अब अपने महदूद वसाइल में। इसके अलावा सोशल वेलफेयर में हम इंशाल्लाह बहुत काम करेंगे। 1 लाख से ऊपर लोगों को इंशाल्लाह हम रोज़गार देंगे घर में बैठकर। अपने सूबे का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल में हम अपना इंशाल्लाह 30 अरब से 50 अरब अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे अपने इन्हीं वसाइल में। मज़ीद तो अभी काम हमने करना है, उसके रिजल्ट थोड़े बाद में आएंगे, इसी साल में हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे आपको। तो इंशाल्लाह हमारे सूबे में सिर्फ जो मसाइल हैं विफाक की वजह से हैं, हमारे उधर और कोई मसाइल नहीं है। हमें काम करना भी आता है, हमने पहले भी हुकूमतें चलाई हैं, लोगों को हमने मुतमईन किया तो इतना वोट मिला है, बल्कि वोट तो हर जगह मिला है। इधर भी चोरी हुआ है, लेकिन वो चोरी जो बचाई गई है वो हमारी परफॉर्मेंस ही थी। वही हमने कहा था कि अगर रिश्ता बढ़ाएंगे हम भी बढ़ाएंगे, 25% बढ़ाया है हम भी 25% देंगे, लेकिन हम तो दे देंगे, लेकिन ये होगा ऐसे कि हम तो दे देंगे पैसा, वो पैसा इनकी जेब से भी फेडरल गवर्नमेंट निकाल लेगी। ये हो रहा है। दूसरी बात, इस पैसे को बढ़ाने से मर्जर में सिर्फ पहले 35% अब 25%, जो 60% इजाफा हुआ है मर्जर के पैसों में कोई इजाफा ये नहीं कर रहे, बल्कि अपने पैसे भी 600 अरब के जो कमिटेड से कम दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी दूंगा इंशाल्लाह। मैं अपनी कमिटेड पूरी करूंगा, पूरी करके दूंगा। इन्होंने जो बजट दिया है यहाँ से दो वहाँ से लो, यही बजट है बस। आखिरी सवाल ले लें सर, मोहसिन नकवी साहब से बड़ी मुलाकातें आपकी हुई, कहीं बर्फ पिघलने की कोई जासूस नजर आ रहा है? देखिए, मेरी मुलाकात मोहसिन नकवी से नहीं होती, मेरी मुलाकात होती है इंटीरियर मिनिस्टर से, और उसमें मेरे सूबे के जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, जिस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उसे मुलाकात करनी पड़ती है, तो वो मैं कर रहा हूँ। और ज़ाहिर बात है, मैं हक़ की बात करूँगा, दलाइल में बात करूँगा, तो दलाइल की बातों के बाद रिजल्ट भी आ रहे हैं। पहले एक बात हुई, उसमें कोई मसाइल आए, फिर मैंने रिएक्ट किया, फिर हम बैठे, अब एक और चीज़ पर हमने एक मामला तय करने के लिए बातचीत की है। इंशाल्लाह वो होगा, नहीं होगा फिर हमारा आपके सारे मौके भी आ जाएगा, हमारा आगे उसके बाद कार्रवाई भी आ जाएगी। थैंक यू।